گمراہ قوم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت ہود نے کہا، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ کئی ناموں پر کے رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کی کچھ سند قوم کے سرداروں نے اب کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ نہیں کر سکتے۔ عذاب کی دھمکیوں سے مروب ہو کر ہم اپنے بزرگوں کا راستہ ترک نہیں کریں گے۔ تم اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ہم پر اپنے رب کا عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود نے قوم کو سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگوں تک اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے خبردار کرنے کے لیے تم ہی میں سے ایک مرد مقرر کر دیا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس واز اور نصیحت سے میں کسی صلہ و ستائش کا خواہش مند ہوں تو یہ تمہاری کوتا فہمی ہے۔ میں تم سے کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتا، میرا صلہ اسی کے ضمن ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ قوم نے آپ کی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کیا، بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے نصیحت نہ کرے، اور ہمیں یہ عادت ہے کہ اگلے لوگوں کی اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے۔ بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے او۔ اس بادل مین ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔